وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. صدر نشین جلسہ، برادر مکرم جانشین خواجہ خواجگان حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم ایک روحانی مرکز میں جمع ہیں اور جتنے لمحے ہم یہاں گزار رہے ہیں ہماری روح کی تازگی بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں یہاں کی روحانی تازگی سے مالا مال رکھے اور یہاں کی فیوضات رب العزت ہماری زندگی میں ہر وقت شامل حال رکھے۔ میرے محترم دوستو، جامعہ عربیہ سعدیہ کا یہ سالانہ جلسہ اور یہاں سے فاضل ہونے والے فضلاء کرام کی دستار بندی، میں ان تمام فضلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسی علم کی جو انہوں نے اس مدرسے سے حاصل کی ہے عملی میدان میں وہ اس کی خدمت کر سکے۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے جو ہمیں اسلام کی جامعیت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء نے کچھ اصطلاحات متعارف کرائی ہیں مثلا تعلیم الاحکام، جسے ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں،
اور شریعت دنیوی زندگی کے راستے کا نام ہے۔ راستہ ہی نہیں تو جانا کدھر ہے؟ مقصد زندگی کیسے معلوم ہوگا؟ تو جو علوم ہم حاصل کرتے ہیں اور جن علوم کے لیے وحی کا عظیم نظام قائم کیا گیا، روئے زمین پر انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام کی جماعت تیار کی گئی، جن نفوس قدسیہ نے اللہ کے پیغام کو وصول کیا اور پھر اسے انسانیت تک پہنچایا اور انسانیت کو صحیح راستہ دکھایا۔ لیکن اس راستے پہ چلنا کیسے ہے؟ اس راستے پہ چلنے کا اسلوب کیا ہوگا؟ اس کے آداب کیا ہوں گے؟ ہمارے حضرات نے اس کو تہذیب الاخلاق کا نام دیا ہے، جسے ہم لفظ طریقت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے خانقاہوں میں شریعت پر عمل کرنے، اس کے لیے اپنے دل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرنے اور زندگی میں اس کے آداب کو سیکھنا، اسے ہمارے ہاں طریقت کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان کا ارادہ، انسان کی نیت اور اس نیت پر مبنی اس کا عمل، یہ دونوں ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہوں تو اس کو ہم اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہماری یہ تربیت کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے، ہمارے اکابر نے اس کو تنظیم الاعمال کا نام دیا ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں لفظ سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ راستہ بھی مل گیا، راستے پر چلنے کا طریقہ بھی آ گیا، راستے پر چلنے کا اسلوب اور اس کے آداب بھی آپ کے پاس آ گئے۔ لیکن اس راستے میں تو مشکلات بھی ہیں۔ راستے میں پتھریلی زمین بھی آتی ہے، راستے میں
کانٹے بھی آتے ہیں، جھاڑیاں بھی آتی ہیں۔ اب راستے میں جب اس قسم کی مشکلات سامنے آئیں گی تو ان مشکلات کو بھی تو دور کرنا ہے، اس سے راستے کو صاف کرنا ہوگا، تب آپ منزل کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس راستے کی مشکلات کو دور کرنے کو سیاست کے عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب راستے میں کنکریٹی زمین آئے گی، جھاڑیاں آئیں گی، کانٹے آئیں گے، پتھر آئیں گے، تو اس کے لیے اوزار بھی خاص طور پر ہوں گے نا۔ اور جب آپ وہ اوزار استعمال کریں گے تو شور شرابہ بھی ہوگا، آوازیں بھی آئیں گی اس کی۔ اس لیے سیاست کے میدان میں تھوڑا شور شرابہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ان راستوں کو، ان مشکلات کو دور کرنا اور اس کے لیے ہمت باندھنا، عزم کرنا اور اس طریقے سے آگے بڑھنا، یہی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں۔ اور آج جس جامعہ کے سٹیج پر میں بیٹھا ہوں یہ ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں سے تینوں درس میں ملتے، شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی اور سیاست بھی۔ اب مشکل یہ ہے کہ انگریز کے زمانے سے اور انگریز کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنایا، اور انگریز کے جانے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہی روایات اور انہی کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے۔ یہ مولوی، سیاسی مولوی صاحب آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ بھی سیاست کرتے ہیں، نیک بخت تو پھر آپ لوگ بدماش ہیں۔ یعنی یہ چوروں کی اور ڈکیتوں کی اور قاتلوں کی اور دھوکے بازوں کی اور جھوٹوں کا کام ہے یہ سیاست کرنا۔ سیاست تو انبیاء کا وظیفہ ہے۔